بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم خانہ کعبہ بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، انتہائی معلوماتی قسم کی ویڈیو ہوگی یہ۔ اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ خانہ کعبہ کی اونچائی کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، صحن کتنا ہے، مطاف کتنا ہے، صفا مروہ کی لمبائی کتنی ہے، اس میں کیمرے کتنے ہیں، چلر سسٹم کتنے ہیں، ایئر کنڈیشننگ کا نظام کیسا ہے، اور بیت اللہ کے لیے خدمت سر انجام دینے والی گاڑیوں کی گنجائش کتنی ہے، گاڑیوں کی پارکنگ کتنی ہے۔ یہ بہت ساری انفارمیٹیو گفتگو ہونے والی ہے۔ تو یہ ساری انفارمیشن انتہائی جدوجہد کے بعد اکٹھی کر کے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ اس سے محظوظ بھی ہوں گے اور اس سے محفوظ بھی کریں گے اپنے سماعتوں کے اندر، اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ پہلی بات کہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی ایک خانہ کعبہ ہے، یعنی بیت اللہ کے اوپر ایک بیت اللہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات واپسی پر فرمایا کہ مجھے بیت المعمور دکھایا گیا، اور میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو ایک جانے والے فرشتے کو قیامت تک واپسی کا نمبر نہیں آتا۔ گویا کہ فرشتوں کی تعداد جتنی بھی زیادہ ہے، اس میں عبادت کرنے والے کا جتنا بھی رش زیادہ ہو جائے تو ایک فرشتے کو صرف زندگی میں ایک بار ہی موقع ملتا ہے بیت المعمور میں نماز ادا کرنے کا۔ دو کعبہ ہوئے۔ اب خانہ کعبہ کے غلاف کے رنگ کے متعلق، خانہ کعبہ کے غلاف جس کو کسوہ بھی کہا جاتا ہے، کسوہ ایک کپڑے، عمدہ قسم کے کپڑے کا نام ہے جو ابھی ہم کالے رنگ کا دیکھتے ہیں، البتہ اس کا رنگ پہلے صرف کالا نہیں ہوتا تھا۔ یہ روایت بنو عباس کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ عباسیوں سے ایک چیز جو مشہور ہے کہ ان کے گھر کے رنگ بھی کالے ہوا کرتے تھے، تو خانہ کعبہ بھی پھر کالے رنگ کے غلاف سے ڈھکا گیا۔ البتہ قبل اس کے غلاف کے مختلف رنگ ہوا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ پر کھڑکی کا ہونا، خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر سے قبل خانہ کعبہ میں دو دروازے ہوا کرتے تھے، ایک داخلی دروازہ اور ایک خارجی دروازہ۔ البتہ قبل اس کے خانہ کعبہ میں کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی، البتہ اب کھڑکی موجود نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں پیش کی گئیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے یہ چابیاں آپ نے بنی شیبہ کے حضرت عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں اور فرمایا کہ یہ چابیاں قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہیں گی، کوئی نہیں چھین سکے گا ان کو سوائے ظالم کے۔ اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ چابیاں کیوں دیں، اس پر پھر کبھی کسی اور ویلاگ میں بات کریں گے۔ اب خانہ کعبہ کے طواف کے متعلق جغرافیائی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو خانہ کعبہ بہت سی پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ تو جب پرانے وقتوں میں بارش ہوا کرتی تھی تو اس پوری وادی میں سیلاب کی سی صورتحال ہوا کرتی تھی، البتہ وادی میں اس وقت سیلاب سے نمٹنے کے لیے بہترین کوئی نکاسی آب کا نظام موجود نہ تھا۔ کئی بار بارش ہوئی اور پانی خانہ کعبہ کے اطراف کھڑا ہوا، البتہ خدا کا معجزہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف ہرگز نہ رکا۔ مسلمانوں نے تیراکی کر کے کبھی طواف جاری رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید آج طواف رک جائے گا، اور جب مطاف میں پہنچے تو دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو اس وقت خلیفہ بھی تھے خود تیراکی کر کے طواف کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ پہلے خانہ کعبہ ایک ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے بالکل کھلا رکھا جاتا تھا۔ ہر خاص و عام خانہ کعبہ کے اندر عبادت کر سکتا تھا۔ لوگ پھر اس عرصے میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ البتہ موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اجتام سے بچنے کے لیے اب سال میں صرف 2 بار کھولا جاتا ہے زیارت کے لیے، اور وہ بھی صرف اعلیٰ شخصیات، علماء، محدثین، مشائخ یا پھر حکومتی نمائندگان کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کے حجم کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے۔ اگر ہم خانہ کعبہ کی اونچائی کی بات کریں تو وہ 15 میٹر ہے، تاہم چوڑائی کی پیمائشیں چاروں اطراف سے الگ الگ ہیں۔ مغرب کی چوڑائی 12.11 میٹر، مشرق کی جانب سے 12.84 میٹر، جنوب کی جانب سے خانہ کعبہ کی چوڑائی 11.52 میٹر، البتہ شمال کی جانب سے یہ چوڑائی 11.20 میٹر ہے۔ اب مسجد الحرام کی ٹیکنیکل ڈاٹا کی طرف
توجہ دلاتا ہوں آپ کی، مسجد الحرام کے توسیعی حصوں میں CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 2500 غیر متحرک یعنی اسٹیٹک کیمرے ہیں اور 3000 موویبل یعنی متحرک کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ 285 کیمرے ان کے علاوہ ہیں جو رات کی تاریکی میں بھی کام کرتے ہیں، نائٹ ویژن کیمرے ہیں۔ اس طرح مسجد الحرام میں نمازیوں کی گنتی کرنے، حرم شریف کے اندر اور باہر اجتماع کو کنٹرول کرنے اور کاؤنٹ کرنے کے لیے 950 کیمرے نصب ہیں۔ کراؤڈ مینجمنٹ سسٹم کا حصہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد الحرام میں ایکسیس کنٹرول سسٹم بھی لگایا گیا ہے تاکہ سیکیورٹی رومز، الیکٹرانک رومز اور میکینیکل ساز و سامان کے رومز میں متعلقہ افراد ہی آ جا سکیں۔ سیکیورٹی انٹرکام سسٹم مسجد الحرام کے تمام دروازوں پر لگایا گیا ہے، جبکہ مسجد الحرام میں آتش زدگی کے ممکنہ واقعات کو قابو کرنے کے لیے فائر الارم سسٹم لگایا گیا ہے۔ اس کی بدولت آگ کی شروعات ہوتے ہی فائر بریگیڈ یونٹس حرکت میں آ جاتی ہیں۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ نے آگ بجھانے کے لیے 2500 سے زیادہ واٹر پائپ سے لیس ڈبے نصب کرائے ہیں۔ علاوہ ازیں آگ بجھانے کے لیے واٹر مسٹ سسٹم کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ مسجد الحرام میں 24 گھنٹے روشنی کا انتظام رکھنے کے لیے UPS کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جنریٹر کا بھی انتظام موجود ہے۔ اس طرح حرم مکی میں روشنی کا غیر معمولی انتظام ہے۔ 1020 فانوس لگائے گئے ہیں۔ بڑے فانوس کا وزن 25 ٹن ہے، 25,000 کلو گرام ہے، اور چھوٹے 7 ٹن کے ہیں۔ باقی فانوسوں کا وزن 200 کلو گرام سے لے کر 1300 کلو تک ہے۔ دیواری بلب جو دیواروں کے ساتھ لائٹس لگائی گئی ہیں ان کی تعداد 3600 ہے، اور دیگر مختلف پولز پر اور پلرز پر جو لائٹیں لگائی گئی ہیں ستونوں پر، ان کی تعداد 1144 ہے۔ مسجد الحرام میں 140 مختلف جگہوں پر لفٹیں لگائی گئی ہیں، ایلیویٹرز لگائے گئے یعنی برقی سیڑھیاں ہیں جو خود کار سسٹم کے تحت اوپر چلی جا رہی ہوتی ہیں، جن میں سے بعض سامان کے لیے مخصوص ہیں۔ مسجد الحرام کے توسیع والے حصے کے بڑے گنبد کا عرض 36.5 میٹر ہے اور اس گنبد کی اونچائی 21 میٹر ہے۔ سطح عرض سے اونچائی 80 میٹر تک ہے۔ متحرک گنبدوں کی تعداد 12 ہے۔ متحرک گنبد مسجد الحرام کے علاوہ مسجد نبوی میں بھی ہیں، جو اوپر سے روشنی کے لیے یا مسجد نبوی کے اندر یا مسجد حرام کے اندر دھوپ پہنچانے کے لیے موویبل ہٹا دیے جاتے ہیں، بعد میں پھر اپنی جگہ پر پہنچا دیے جاتے ہیں۔ تو مسجد الحرام میں متحرک گنبدوں کی تعداد 12 ہے۔ امارات میں 2 ہیلی پیڈ 65 میٹر کی اونچائی پر واقع ہے، یعنی مسجد الحرام کی چھت پر 2 ہیلی پیڈ بھی کام کرتے ہیں۔ یہ ہنگامی حالت میں استعمال کی جاتے ہیں۔ مسجد الحرام میں 8 بڑی چھتریوں کا منصوبہ ہے جو لگ چکی ہیں۔ ان کی اونچائی 30 میٹر، قطر 53 میٹر اور 120 چھوٹے سائبان یعنی چھوٹی چھتریاں ہیں جو بند بھی ہوں گی اور کھلیں گی بھی۔ ان میں سے ہر ایک کی اونچائی 21 میٹر اور قطر 17 سے 25 میٹر ہے۔ زائرین کے لیے مسجد الحرام میں رہنما بورڈ جبل کعبہ میں ٹرانسپورٹ سسٹم پر 476 گاڑیوں اور 13 بسوں کی گنجائش ہے، یعنی جو پارکنگ بنی ہوئی ہیں تو جبل کعبہ میں جو پارکنگ ہے اس میں 476 بڑی گاڑیوں کی گنجائش ہے اور 13 بسوں کی گنجائش ہے۔ خودی اسٹیشن میں 473 گاڑیوں اور 30 بسوں کی گنجائش ہے۔ المروہ اسٹیشن میں 30 بسوں کی جگہ ہے۔ الکشاشیہ انڈر پاس دائیں کی لمبائی 490 میٹر، بائیں انڈر پاس کی لمبائی 494 میٹر، الفلک انڈر پاس 120 میٹر لمبا ہے۔ مسجد الحرام کبری 111 میٹر لمبی ہے۔ کبری پل کو کہتے ہیں جسے ہم فلائی اوور کہتے ہیں، اوور ہیڈ برج کہہ سکتے ہیں۔ تو المروہ اسٹیشن کبری کو سرکلر روڈ سے جوڑنے والا حصہ 28 میٹر لمبا ہے۔ جبل کعبہ کبری 240 میٹر لمبی ہے۔ ام القریٰ کبری کی لمبائی 274 میٹر ہے۔ المروہ اسٹیشن کبری 435 میٹر لمبی ہے۔ کودی اسٹیشن کے عقب کا ڈھلوان 165 میٹر ہے اور المسکوتہ کبری 305 میٹر لمبی ہے۔ حتیم خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے جسے حجرہ اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، جو بیت اللہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی یو شکل میں ایک چھوٹی سی دیوار ہے۔ اس کے اندر جو جگہ اس کو حتیم کہتے ہیں جہاں پر میزاب رحمت کا پانی گر رہا ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کی شمال کی سمت ایک دیوار ہے جس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ اس دیوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں شامل تھی۔ حتیم کی اونچائی 30 انچ یعنی 90 سینٹی میٹر ہے اور چوڑائی
1.5 میٹر یعنی 4.9 فٹ ہے۔ کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے جسے باب کعبہ کہا جاتا ہے، باب رحمہ اور باب جنہ بھی کہا جاتا ہے۔ باب کعبہ زمین سے یا حرم کے فرش سے 2.13 میٹر اوپر ہے۔ یہ دروازہ کعبہ شریف کے شمال مشرقی دیوار پر موجود ہے اور اس کے قریب ترین دہانے پر حجر اسود نصب ہے اور اسی کونے کو رکن حجر اسود بھی کہا جاتا ہے جہاں سے طواف کی ابتدا کی جاتی ہے۔ 1942 سے پہلے باب کعبہ کس نے تیار کیا اور کیسے تیار کیا اس کا تاریخ میں زیادہ تذکرہ نہیں ملتا، تاہم 1942 میں ابراہیم بدر نے چاندی کا بنایا تھا۔ اس کے بعد 1979 میں ابراہیم بدر کے بیٹے احمد بن ابراہیم نے خانہ کعبہ کا سنہرا دروازہ بنایا۔ یہ سنہرا دروازہ تقریباً 300 کلو گرام سونے سے تیار کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے 3 ستون ہیں جو بیت اللہ کی چھت کو تھامے ہوئے ہیں۔ یہ مضبوط ترین لکڑی کے بنے ہوئے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی، اور یاد رہے کہ انہیں صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا۔ اس طرح ان ستونوں کی عمر 1350 سال سے زیادہ بنتی ہے۔ ہر ستون کا محیط 150 سینٹی میٹر یعنی سرکمسٹینس 150 سینٹی میٹر ہے، جبکہ قطر ڈایا 44 سینٹی میٹر ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ مشرقی جانب واقع ہے۔ یہ شاذروان بیت اللہ کی بیرونی نچلی دیوار کے اوپر زمین سے 222 سینٹی میٹر بلند ہے۔ دروازے کی لمبائی 318 سینٹی میٹر یعنی 3.18 میٹر اور چوڑائی 1.71 میٹر ہے، 171 سینٹی میٹر بنتی ہے۔ میزاب رحمت پرنالے کی بات کرتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کی چھت پر شمالی سمت نصب ہے جس کو میزاب رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حتیم کی جانب باہر کو نکلی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد بارش یا کسی دوسری وجہ سے خانہ کعبہ کی چھت پر جمع ہونے والے پانی کا حتیم کے اندر اخراج ہے۔ میزاب کی مجموعی لمبائی 2.58 میٹر ہے، جس میں 58 سینٹی میٹر خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر ہے۔ میزاب کی چوڑائی 26 سینٹی میٹر یہ خالص سونے سے تیار کیا گیا ہے جس کو اندر سے خالص چاندی نے اپنے احاطہ میں لیا ہوا ہے۔ حجر اسود حجر اسود کی حفاظت پر 24 گھنٹوں میں 24 سیکیورٹی گارڈ مامور ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک اہلکار 1 گھنٹہ تک اپنی ڈیوٹی پوری تندہی سے انجام دیتا ہے۔ حجر اسود دراصل 8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا مجموعہ ہے، جبکہ کل چھوٹے بڑے ٹکڑوں کی تعداد 15 بیان کی جاتی ہے۔ ان میں سے 7 ٹکڑے مٹی کی تہوں کے نیچے ہیں، ان میں بڑا ٹکڑا 2 اور چھوٹا ٹکڑا 1 سینٹی میٹر ہے۔ ان تمام ٹکڑوں کو درختوں سے حاصل ہونے والے للبان العربی الشہری یا الحوجزی بیروزہ مادے سے جس سے خوشبو بھی نکلتی ہے اس سے جوڑا گیا ہے۔ اس کے سب سے چھوٹے ٹکڑے کا سائز 1 جبکہ بڑے ٹکڑوں کا سائز 2 سینٹی میٹر ہے۔ حجر اسود کو بچانے کے لیے اس پر سونے اور چاندی کی قلی بھی کی جاتی ہے۔ حجر اسود کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ طواف کا آغاز اور اختتام اسی پر ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ملتزم ہے۔ بات کرتے ہیں ملتزم کی۔ ملتزم کی لمبائی 2 میٹر ہے۔ یہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے یعنی باب الرحمہ یعنی باب جنت باب کعبہ کے درمیان 2 میٹر کا علاقہ ہے۔ 2 میٹر کی دیوار ہے جہاں پر چمٹ کر دعا کرنا سنت ہے اور اس لیے اس کو ملتزم کہتے ہیں، جبکہ جنوب مغرب میں رکن کعبہ رکن الیمانی، جنوب مشرق میں رکن الموازی واقع ہے جہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے یعنی رکن حجر اسود۔ مسجد حرام میں آڈیو نیٹ ورک میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کے حجم کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیٹ ورک میں 4700 اسپیکرز شامل ہیں۔ مسجد حرام کی آواز کو عوام الناس، مقتدیوں اور عوام تک مومنوں تک پہنچانے کے لیے 4700 چھوٹے بڑے اسپیکر شامل ہیں جو مسجد حرام کی مختلف منزلوں، حصوں، راداریوں کے علاوہ حرم مکی کی اطراف، سڑکوں اور بیرونی صحنوں سے ملحقہ ہوٹلوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ نیچے لگے ہوئے سنگ مرمر کی جس کو شاذروان کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے زیریں حصے میں زمین سے متصل سنگ مرمر کی اس پٹی کو شاذروان کہا جاتا ہے جو کعبہ کے
حجر اسماعیل کے سوا باقی 3 سمتوں میں ایک ہی انداز میں بنائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے شاہزروان سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا۔ اس کا مقصد کعبے کی دیوار کو پانی لگنے سے محفوظ بنانا تھا۔ عبداللہ بن زبیر کے بعد 542 ہجری، 636 ہجری، 660 ہجری، 670 ہجری، 1010 ہجری میں اس کی تجدید کی جاتی رہی، جبکہ سعودی عرب کی حکومت نے شاہ فہد کے دور میں 1417 ہجری میں شاہزروان کی تجدید کی اور اس کی تیاری میں زرد رنگ کی سنگ مرمر کی جگہ کرارا نانی نہایت عمدہ قسم کے پتھر 5 سینٹی میٹر موٹی ٹائل کا استعمال کیا گیا۔ صحن مطاف سے اس کی اونچائی 11 سینٹی میٹر 40 سینٹی میٹر تک ہے، کہیں 11، کہیں 12 اور کہیں 40 تک پہنچ جاتی ہے۔ شاہزروان میں 36 نئے حصے جوڑے گئے ہیں، جبکہ حجر اسماعیل میں 36 حصے ہیں، جن میں 36 حصے حضرت حجر اسماعیل کی طرف ہیں اور جن میں سے 22 بالائی سطح پر، 24 دیواریں حجر اسود کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خلافہ کعبہ کی 57 کڑیاں جوڑی گئی ہیں۔ شاہزروان کے 8 ٹکڑے بابا کعبہ کی دائیں جانب نصب ہیں۔ یہ خشک جگہ ہے اور اسے گونتنے کی جگہ بھی کہا جاتا ہے۔ گونتنے کی جگہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے مثالہ تیار کیا تھا، گارا تیار کیا تھا۔ یہاں نصب شاہزروان کے بلاکوں کی لمبائی 33 سینٹی میٹر اور چوڑائی 21 سینٹی میٹر ہے۔ پہلی بار یہاں پر یہ پتھر خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور میں نصب کیے گئے اور ان کے نیچے نیلے رنگ پر 631 ہجری آج بھی لکھا ہوا پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ 807 سال پہلے کی تاریخ بنتی ہے۔ حرم مکی کی زیارت کرنے والوں کی نظر میں اس کے ستون اور دیواریں مسجد حرام کی ایئر کنڈیشننگ کا واحد اور بنیادی ذریعہ نظر آتے ہیں۔ تاہم 15,000 رہائشی فلیٹوں کے ایئر کنڈیشننگ کے برابر صلاحیت رکھنے والے نظام کی اندیکھی تفصیلات کہیں زیادہ ہیں۔ حرم کو ٹھنڈا رکھنے کا نقشہ کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، ایئر کنڈیشننگ نظام کی خصوصی سرنگوں میں ٹھنڈے پانی کو کولنگ اسٹیشنوں سے حرم تک منتقل کرنے کی پائپ لائنیں شامل ہیں۔ نمبر 2، مسجد حرام کے زیر زمین تہہ خانے اور صحیح کی جگہ کی چھتوں میں نظروں سے روپوش ایئر ہینڈلنگ یونٹس ہیں۔ نمبر 3، یہ ایئر ہینڈلنگ یونٹس امریکی ٹیکنالوجی کے ساتھ مقامی طور پر جدہ میں تیار کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، سرنگوں کے ذریعے ٹھنڈا پانی ایئر ہینڈلنگ یونٹ سے گزرتا ہے تاکہ حرم شریف کے تمام حصوں میں ٹھنڈی ہوا پھینکی جا سکے۔ نمبر 5، سرنگ کے اندر ہر سمت ایسی پائپ لائنیں موجود ہیں جو ٹھنڈے پانی کو حرم تک پہنچاتی ہیں اور حرم کے گرم پانی کو واپس کولنگ اسٹیشن تک لے جا کر اس کو دوبارہ ٹھنڈا کرتی ہیں۔ ٹھنڈا کرنے کے ذرائع، حرم شریف کو 2 کولنگ اسٹیشنوں کے ذریعے ٹھنڈا رکھا جاتا ہے۔ ان میں پہلا اسٹیشن اجیاد کے علاقے میں مسجد حرام سے 500 میٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی مکہ ٹاور کی بیک سائڈ پر، جبکہ دوسرا اسٹیشن شامیہ کے علاقے میں مسجد حرام سے 900 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ دونوں اسٹیشنوں کی کولنگ کی مجموعی صلاحیت 1.59 لاکھ ٹن ہے، یعنی کہ جو درمیانی حجم کے 15,000 فلیٹوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کافی ہے۔ مذکورہ دونوں اسٹیشنوں کے چلرز کی ویریبل سپیڈ ٹیکنالوجی سالانہ 30% توانائی کا استعمال بچاتی ہے اور یہ شور کو بھی محدود کرتی ہیں۔ اجیاد کولنگ اسٹیشن کی بات کرتے ہیں۔ اس اسٹیشن کی کولنگ کی صلاحیت 39,000 ٹن ہے۔ یاد رہے کہ 39,000 ٹن ہے۔ یہ اسٹیشن 3 طرح کے چلرز پر مشتمل ہے۔ ان میں 3 عدد سینٹریفیوگل چلرز ہیں جن میں ہر ایک کی طاقت 9,000 ہارس پاور ہے۔ 4 عدد ویریبل سپیڈ ایئر کمپریسر چلرز ہیں اور 5 عدد ایئر کمپریسر چلرز الگ ہیں۔ کولنگ اسٹیشن کے یہ تمام تھرمل ڈسچارج ریڈیٹر کے استعمال کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں شامیہ کولنگ اسٹیشن کی۔ اس اسٹیشن کی کولنگ کی صلاحیت 1,20,000 ٹن ہے۔ 1,20,000 ٹن ہے اور یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کولنگ اسٹیشن شمار کیا جاتا ہے۔ اسٹیشن میں 24 عدد سینٹریفیوگل چلرز ہیں جو دنیا میں سب سے بڑے چلر گنے جاتے ہیں۔ حرم مکی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ان چلرز کو بھی خصوصی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ تمام چلرز تھرمل ڈسچارج کولنگ ٹاورز کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ اسٹیشن میں کولنگ ٹاوروں کی تعداد 24 ہے، یعنی کہ ہر چلر کے لیے ایک ٹاور موجود ہے۔ ہر چلر کی طاقت 5,000 ہارس پاور ہے۔ کولنگ اسٹیشنوں کا حرم مکی سے ملاپ دونوں کولنگ اسٹیشنوں کو مسجد حرام سے ملانے کے لیے زیر زمین سرنگ پائی جاتی ہے۔ شامیہ اسٹیشن کی سرنگ کا قطر 12 فٹ
اور گہرائی 10 فٹ ہے، جبکہ اجیاد اسٹیشن کی سرنگ کا قطر 8 فٹ اور گہرائی 10 فٹ ہے۔ اس نظام کی دیکھ بھال اور مرمت کے لیے ایک ٹیم 24 گھنٹے حرم مکی میں موجود رہتی ہے۔ اجیاد کے کولنگ اسٹیشنز کے لیے 60 ٹیکنیشینز اور شامیہ کے کولنگ اسٹیشن کے لیے 25 ٹیکنیشینز ہمہ وقت سرگرم رہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں صفا مروہ کی۔ صفا مروہ میں سعی کے دوران جو جگہ استعمال ہوتی ہے جہاں پہ آپ سعی کرتے ہیں اس کی لمبائی 494 میٹر ہے۔ یہ تمام ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔